ہم مڈل کلاس وائف اگر یہ والے کام نہ کریں تو پھر ہمارے لیے چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر کام وقت پہ کرنا چاہیے، وقت پہ کام نہ کرنے کی بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک اگین ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ولاگ کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج چھٹا روزہ ہے اور میں چھٹے روزے کی جو ہے نا افطاری بنا رہی ہوں، اور افطاری میں بناؤں گی ماش کی دال کے دہی بلے، اور ساتھ ہی فرائی ماش دال بناؤں گی۔ یہ ہماری آج کی افطاری بنے گی۔ اور میری روٹین یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی چیز بھی بناتی ہوں، ویسے اگر بلے بنا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ میں اینڈ ٹائم پہ کچن میں گھسوں اور بلے بناؤں۔ میں جب بھی افطاری بناتی، جب ہم لوگ بڑی فیملی تھے، شادی سے پہلے ہم لوگوں کے گھر میں جو ہم لوگ بہن بھائی تھے، اور اس وقت بھی میری عادت یہی ہوتی تھی کہ دن میں کوئی بھی جو ہے نا اگر بلے بنانے ہیں تو بلے بنا کے فریج میں رکھ دیتی تھی، اگر چاٹ بنانی ہے تو چاٹ بنا کے فریج میں رکھ لیتے تھے۔ ایسے چھوٹے موٹے کام دن کو شروع ہو جاتے تھے۔ اللہ بخشے ہماری امی جو ہوتی تھی وہ تو جو ہے نا صبح سے ہی افطاری بنانا شروع کر دیتی تھی۔ اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم لوگ امی کی جو ہے نا اس عادت پہ بہت ہنسی آتی تھی کہ جو ہے نا امی یہ کیا کر رہی ہیں نا، مطلب صبح سے ہی افطاری بنانا شروع کر دی ہے۔ کیونکہ امی جب جب ٹائم ملنا، کبھی چٹنی بنا لی دہی کی، وہ فریج میں رکھ لی، کبھی جو ہے نا شربت بنتا تھا روح افزا والا، وہ بنا کے فریج میں رکھ دیتی تھی تاکہ صحیح ٹھنڈا ہو جائے، اور رات کو پھر ہم اس میں برف ڈال لیں۔ تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے تھے وہ امی اکثر جو ہے نا وہ صبح سے شروع ہو جاتی تھی۔ امی کو دیکھے دیکھے پھر ہماری بھی یہی عادت بن گئی کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ جب ٹائم ملا کبھی بیچ میں پیاز کاٹ لیے، کبھی سبزی بنا کے رکھ لی، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ افطاری کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں یہ افرا تفری نہیں ہوتی کہ افرا تفری مچ گئی اور ہمارے پاس جو ہے نا دعا کے لیے ٹائم ہی نہ بچے۔ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ افطاری اس وقت تک تیار کر کے رکھ لیں تاکہ آپ بیٹھیں، وہی تو ایک خاص ٹائم ہوتا ہے جس وقت ہم لوگ اللہ میاں سے جو ہے نا دعا کرتے ہیں، اور اللہ میاں اس ٹائم جو ہے نا بڑی محبت اور پیار سے اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اس وقت جب ہم سوچیں نا، ذرا اس چیز کو فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیار سے دیکھ رہا ہے اپنے روزے داروں کو، اور ہم ان سے دعا مانگ رہے ہیں، تو کیوں نہیں ہماری وہ دعا قبول ہوگی۔ لیکن یہ سارے کام کرنے سے پہلے آپ کو ٹائم سیونگ پہ چلنا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹا ٹائم جو ہوتا ہے 5 منٹ 10 منٹ کے کام کر کے جو ٹائم سیو ہوتا ہے، وہ ٹائم جو ہے نا جب ہم سیو کریں گے تو تبھی یہ خوبصورت جو لمحہ ہے وہ ہمیں ملے گا۔ رمضان سے پہلے بہت سی جو ہے نا ہمارے یوٹیوبر تھے، وہ جو ہے نا چیزیں فریز کر رہے تھے، اور ریئیکشن چینل والے بھی بہت بول رہے تھے کہ کیا کھانے کے لیے رمضان آ رہا ہے کہ بس کھانے کی چیزیں فریز کیے جا رہے ہیں، فریز کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ والی ٹائم سیونگ ٹپس تھی جو ہم لوگ آپ لوگوں کو سکھا رہے تھے کہ آپ لوگ ایسے کر کے رکھیں گے تو رمضان میں آپ لوگوں کو بہت سی جو ہے نا مسئلوں سے بچ جائیں گے۔ بہت سی میری جو ہے نا بہنیں ایسی تھیں جنہوں نے یہ بلے بنا کے فریز کر کے رکھ دیے تھے، لیکن میں نے نہیں بنائے تھے۔ میں نے آج ماش کی دال بھگوئی ہے، پھر اس کی گرائنڈ کی ہے، پھر اس کے بلے بنائے ہیں۔ تو اگر یہ میرے پاس تیار پڑے ہوتے تو میں یہ فریزر سے نکالتی اور بس ڈونگے پہ رکھتی اور اوپر دہی ڈال دیتی، تو میرے جو ہے نا فٹافٹ دہی بلے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی جو ٹپس ہوتی ہیں ان پہ عمل کیا کریں، یہ ہماری فائدے کے لیے ہوتی ہیں، اور اس سے ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا اکثر کہتے ہیں کہ نہیں وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں وقت آئے گا دیکھا جائے گا، وقت کبھی بھی نہیں آتا ہے۔ اس لیے جو اپنے کام ہے وہ پہلے سے کیا لیا کریں۔ آج کا کام کبھی بھی کل پہ نہ ڈالا کریں۔ جس دن آپ نے آج کا کام کل پہ ڈال دیا وہ کام کبھی بھی نہیں ہوتا، وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگ جو کام بھی شروع کرتے ہیں، کوئی بزنس بھی شروع کرتے ہیں، اگر آپ اپنا کام وقت پہ کریں گے تو آپ یقین جانیں آپ کا بزنس بہت آگے جائے گا۔ ایسے آپ کے اور بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ کام ٹائم پہ کریں گے تو آپ کے بہت سی جو ہے نا کام آسانی سے ہو جائیں گے۔ تو ان چھوٹے چھوٹے جو ٹپس ہوتے ہیں ان پہ عمل کیا کریں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ زندگی ہم لوگ اپنے لیے خود ہی آسان بنا سکتے ہیں، یہ کوئی آ کے ہماری زندگی آسان نہیں بنا سکتا ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی کو خود آسان بنا سکتے ہیں۔ ہم مڈل کلاس عورتیں ہوتی ہیں اور ہمارے پاس کوئی بھی ہیلپر نہیں ہوتا، بغیر ہیلپر کے ہم نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ نہ کوئی ہمیں برتن دھونے والا ہوتا ہے، نہ ہی ہمیں کپڑے دھونے والا کوئی ہوتا ہے، سارے کام ہم نے خود کرنے ہوتے ہیں۔ اکثر ہمارے جو گھرانے ہوتے ہیں ان میں مرد بھی عورتوں کے ساتھ کام بہت کم کراتے ہوتے ہیں۔ میری تو خیر عادت ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ سے بالکل کام نہیں کرواتی ہوں۔ شادی سے پہلے بھائیوں سے کام نہیں کروایا تھا، اور شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ سے کام نہیں کروایا۔ میں کہتی ہوں ان کا کام ہے باہر سے کما کے لانا، ہمارا کام ہے ہم اپنے گھر کو سنبھالیں۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں اگر ایک عورت ہوتی ہے بیمار ہو جائے تو اس کا شوہر اس کا جو ہے نا ساتھ دے ہی، اس ٹائم جو ہے نا اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اکثر میں بھی بیمار ہو جاتی ہوں تو زید میرے بہت ہیلپ کرتا ہے، لیکن اگر میں ٹھیک ہوں تو میں کبھی بھی زید کو کبھی پانی بھی خود نہیں پینے دیتی ہوں، پانی بھی میں ان کو خود دیتی ہوں۔ میں کہتی ہوتی ہوں مجھ سے مانگ لیا کرے، مجھے ثواب ملے گا۔
اگر ہم لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ شوہر کی خدمت میں کتنا ثواب ہے اور کتنا اجر ہے، تو کبھی بھی کوئی بھی عورت جو ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ سے کام نہ کروائے، بلکہ خوشی خوشی خود اس کے کام کرے۔ تو یہ تو ایک الگ ٹاپک کی طرف چلی گئی ہوں۔ تو بات ہو رہی تھی ٹائم سیونگ پہ، تو دیکھیں اب میری ساری چیزیں تیار ہو گئی، تو اب بھی میں جو ہے نا دعا کے لیے مجھے ٹائم مل گیا ہے۔ اب میں آسانی سے بیٹھ کے خاموشی سے اپنے اللہ میاں سے وہ جو ہے نا دعائیں کروں گی جو میرے دل میں پڑی ہوئی ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ میرے لیے بہت زیادہ دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے جو ہے نا نیک اور صالح اولاد سے نوازے، کیونکہ ہماری اولاد نہیں ہے جس کی کمی مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ میں اس معاملے میں اظہار بہت کم کرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ عورت ہوں نا، تو عورت کو جو ہے نا اولاد کی کمی لازمی محسوس ہوتی ہیں۔ روزہ کھل گیا تھا اور ابھی ہم لوگ جو ہے نا افطاری کر رہے تھے، بہت مزے کے میرے بلے بنے تھے۔ آپ لوگوں نے لازمی ماش کی دال کے بلے ٹرائی کرنے ہیں، بہت اچھے بنتے ہیں اور بہت آسان سی ریسپی۔ آپ نے دیکھا ہے نا، میں نے دال کو جو ہے نا بھگو کے رکھی تھی، پھر اس کو گرائنڈ کیا اور اس میں صرف نمک ڈالا ہے، اور باقی تو یہ ہوتا ہے کہ جو مسالے ہوتے ہیں وہ ہر بندہ اپنے حساب سے ڈالتا ہے اور اپنے ذائقے والے مسالے ڈالتا ہے۔ بس ہم نے تھوڑے تھوڑے بلے کھائے ہیں، سموسے ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں، اور ابھی ہم لوگ کھانا کھائیں گے، کیونکہ کھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کھانا نہ کھاؤ نا تو پھر بندے کو ویکنس ہو جاتی ہے۔ تو یہ باقی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بندہ بہت زیادہ بھی کھا لے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ معدہ ہی خراب ہوتا ہے، اور جو ہے نا ہمیشہ رمضان میں ایسی چیز کھائیں کہ آپ لوگوں کو ویکنس نہ ہو۔ ہماری ساری چیزیں جو ہے وہ بچ گئی ہیں، اب میں جو ہے نا اس کو فریج تک لے کے جا رہی ہوں، اسی لیے میں بہت کم چیزیں بناتی ہوں، کیونکہ پھر جو چیزیں ہوتی ہیں میرے ضائع کرنے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا ہے۔ ایک تو یہاں پہ کوئی مانگنے والا بھی نہیں آتا ہے، دوسرا یہاں پہ مجھے کوئی ایسا گھر نہیں پتہ ہے جہاں پہ کچھ چیزیں بچی ہوں تو میں ان کے گھر بھیج دوں، تاکہ جو ہے نا ان کے بچوں کے کام آ جائے، کیونکہ جو بڑی فیملیاں ہوتی ہیں ان کے گھر بچے ہوتے ہیں تو بچے ایسی چیزیں بہت شوق سے کھا لیتے ہیں۔ اب میں اس کو فریز کر لوں گی، فریز تو نہیں کروں گی، نیچے فریج میں ہی رکھوں گی، اور کل پھر میں افطاری نہیں بناؤں گی، کوئی اور ایک آئٹم اس کے ساتھ بنا لوں گی اور انہی کو جو ہے نا دوبارہ سے یوز کر لوں گی تاکہ یہ ضائع نہ ہو۔ سموسے بھی فریج میں رکھ لوں گی، کل اوون میں گرم کر لوں گی۔ اور افطاری کے بعد نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا جو سب سے پہلا میرا کام ہوتا ہے وہ چائے کا ہوتا ہے، کہ چائے کی بہت زیادہ طلب ہوتی ہے۔ پیتی تھوڑی سی ہوں، لیکن یہ ہے کہ پیتی ضرور ہو۔ یہ میرا وہ برتنوں کا ڈھیر ہے جو میں نے چائے پی کے تو اس کو جو ہے نا سنبھالنا ہے، کیونکہ اگر میں اس کو اس ٹائم نہیں دھوؤں گی تو پھر سحری کے ٹائم مجھے بہت مشکل کا سامنا ہوگا، اور جب میں سحری کے ٹائم جو ہے نا کچن میں آؤں گی تو ایسے لگے گا کہ جیسے میرے کچن میں بم پھٹ گیا ہے، ہر چیز بکھری ہوئی پڑی ہوگی۔ تو پھر سحری کے ٹائم تو ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے۔ اور یہ میں نے دراز سے کچھ سٹیکر منگائے ہیں، آپ کہیں گے کہ بس ہمیں سٹیکر اور وال پیپر ہی دکھاتی رہتی ہیں، اصل میں جو میں لے کے آئی ہوں نا کچن سیٹ کا جو کپڑا لے کے آئی ہوں، میں پہلے وہ سٹچ کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ میں نے اس میں کیا کیا بنانا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا میں کچن کو ڈیکوریٹ کروں گی، اور ہو سکتا ہے میں اس ویکینڈ میں یہ کام کر لوں، کیونکہ اتوار کو میں ولاگ نہیں ڈالتی ہوں تو میں فری ہوتی ہوں۔ یہ جو ہم لوگ ولاگ ڈالتے ہیں اور ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے، اس میں بہت سارا کام ہوتے ہیں، اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اور اس پہ جو ہے نا ہم لوگوں نے بہت کام کرنا ہوتا ہے، 3-4 گھنٹے ہم نے اس کو بھی دینے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر کل میں یہ ساری چیزیں بناؤں گی، تو پھر میں آپ لوگوں کو منڈے والے دن ہو سکتا ہے میں کچن کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں، کیونکہ میرے بہت سی ویور ہیں جن کو ویٹ ہے کہ میں کچن کا کیسے میں کور کروں گی۔ تو ابھی برتنوں کی باری ہے اور میں شروع ہو گئی ہوں برتن دھونے، اور یہ برتن سارے میں نے ختم کرنے ہیں، اور یہ والے جو ہے نا ٹائم سیونگ ٹپس ہوتی ہیں، اگر آپ لوگ سب رات کو برتن دھو لیں اور کچن کو صاف ستھرا کر کے سوئیں گی تو صبح جب آپ سحری کے ٹائم کچن میں آئیں گی تو آپ کا دل خود ہی کرے گا ارے واہ، کیونکہ جو ہے نا دل بندے کا خوش ہو جاتا ہے اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ جو عام روٹین ہوتی ہے اس میں بھی کوشش یہی کریں کہ رات کو اپنے کچن کو صاف کر کے سویا کریں، اور کچن کو اگر ہم لوگ صاف ستھرا کر کے اور جتنے سالن وغیرہ ہیں اسے اپنی اپنی جگہ پہ پہنچائیں تو اس سے بہت برکت ہوتی ہے گھر میں۔ اور یہاں پہ میں آج آپ لوگوں سے ایک ٹپس جو ہے نا لینا چاہتی ہوں کہ یہ جو میرا سنک ہے یہ بہت جو ہے نا کالا کالا ہے، جو مجھ سے پہلے لوگ رہتے تھے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس میں تیزاب ڈالا ہے جس سے یہ سٹیل خراب ہو گئی ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے نا کسی کے پاس کوئی ایسی مطلب ٹپس ٹرکس ہے کہ سٹیل جو ہوتی ہے وہ کیسے چمکتی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں جب اس سنک کو دیکھتی ہوں، میں جب ساری صفائیاں کر لیتی ہوں اور جب میں سنک کو دیکھتی ہوں میرا دل بہت خفا ہو جاتا ہے کہ سنک جو ہے نا بہت کالا کالا ہے اور جو ہے نا اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اب کرائے کا گھر ہے، ہم اسے چینج بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر یہ صاف نہ ہوا تو پھر میری مجبوری بن جائے گی اس کو چینج کرنا۔ میں پچھلے گھر میں بھی جو ہے نا کچھ کام ایسے کر کے آئی تھی جو میں بعد میں پھر مجھے چھوڑنے پڑ گئے تھے،
کیونکہ ہم نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے، تو پھر جو ہے اگلے کا گھر ہوتا ہے تو پھر ہم وہاں سے وہ چیز اٹھا تو نہیں سکتے ہیں نا. تو اس وجہ سے جو ہے نا میری کوشش یہ ہے کہ میرا یہ سنک ایسی صاف ہو جائے، مجھے چینج نہ کرنا پڑے، لیکن آخری اربا پھر چینجنگ کا ہی ہوگا. کچن میرا صاف ستھرا ہو گیا ہے تو میں نے کہا چلو فرش بھی دھو لیتی ہوں. میری عادت ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا کچن کا فرش لازمی دھوتی ہوں. یہ دھونے والے جو کام ہے نا، یہ میری عادت ہے، اور یہ میری بچپن سے سمجھ لے کہ میری عادت ہے. اور میری ہسبینڈ جو ہے نا وہ اس عادت سے جو ہے نا بہت تنگ ہے. کل مجھے کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ اس سے فرنیچر خراب ہو جاتا ہے. تو سسٹر ہاں فرنیچر تو خراب ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، فرنیچر واقعی خراب ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی بھی ایک ٹپ ہے، اگر آپ وہ لوگ یوز کریں تو آپ کا فرنیچر خراب نہیں ہو سکتا ہے. ایک گلو ملتی ہے، اب مجھے اس وقت اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، میں جو ہے نا اس کا نام سوچ کے آپ کو بتاؤں گی. اور وہ جو ہے نا آپ جو فرنیچر کی جو نیچے والی جگہ ہے وہاں پہ لگا لیں تو پھر پانی کا فرنیچر پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اور میں نے بھی بیڈ کے ساتھ وہی لگایا، لیکن ابھی اس گلو کا نام بالکل بھی میرے ذہن میں نہیں آئے گا. جس ٹائم بھی میرے ذہن میں آیا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اب میرا کچن جو ہے نا بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا. جب میں صبح سحری کے ٹائم آؤں گی تو مجھے کچن جو ہے نا بالکل کلین ملے گا. میری آج کی شیئرنگ آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. بے شک اچھے کمنٹ کرتے ہیں، بیڈ کمنٹ کرتے ہیں، میں دونوں جو ہے نا کمنٹ پڑھتی بھی ہوں اور لائک بھی کرتی ہوں. اور اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر، اور جو نئے لوگ ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.